اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور اسلامیہ یونیورسٹی۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم کو پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا اگر پڑھانے والا با یزید بستامی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ شریف ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ میں نے پڑھ رکھا تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، مگر جب اتنے بڑے عالم و بزرگ کا یہ قول پڑھا تو شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد میں بھی دور جدید کی پڑھی لکھی نسل کی طرح یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور۔ میرے دل نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ یہ جو مشہور و معروف بزرگ ولی اللہ ہو گزرے ہیں، یہ بس عوام کو کہانیاں سناتے رہے ہیں۔ در حقیقت انہوں نے دین کا مقصد اور معنی ہی بدل دیا ہے۔ مگر چند دن پہلے اسلامیہ یونیورسٹی کے سامنے آنے والے اسکینڈل نے میرا نظریہ ایک بار پھر سے بدل دیا۔ بہت عرصہ قبل لاہور کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کی طالبہ جو کہ یتیم بچی تھی، انتہائی ذہین تھی مگر غربت میں گردن تک ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود اس نے ہار نہیں مانی۔ مقروض پہلے ہی تھی، یہاں تک کہ باپ کا کفن بھی قرض لے کر خریدا تھا، مگر اس نے مزید قرض لینا جاری رکھا۔ وہ قرض لے کر رقم اپنی تعلیم پر لگاتی جاتی اور اس قرض کے عوض اس کی ماں لوگوں کے گھر میں کام کر کے قرض چکاتی جاتی، یہاں تک کہ لڑکی نے جوانی کی دہلیز پار کی، ساتھ ہی اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا۔ جوانی نے اس کے حسن کو یوں نکھار دیا تھا جیسے شبنم سبز گھاس یا سفید گلاب کو نکھار دیتی ہے۔ لوگ اس پر ترس کم کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھ کر اس کی مدد کم کرتے تھے، مگر دل میں میل رکھ کر اس پر مہربان زیادہ ہوتے تھے تاکہ موقع ملنے پر اپنی غلیظ ہوس مٹا سکے۔ لہٰذا لوگوں نے اسے اپنے احسان تلے دبا کر اس کی عزت تار تار کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ بھرپور مالی تعاون کیا اور اس نے میڈیکل کی پڑھائی شروع کر دی۔ مگر جب لوگوں کی امید حسرت میں بدلنے لگی تو وہ مالی تعاون کرنا چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ لڑکی کے تیسرے سیمسٹر میں پہنچنے پر لوگوں کا حسد بغض جاگ گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر یہ ڈاکٹر بن جائے گی تو ہماری محتاج نہیں رہے گی، لہٰذا لوگوں نے قرض تک دینا بند کر دیا۔ پہنچتے پہنچتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہیں سود پر بھی قرض دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ مجبور اس یتیم بچی کو تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی۔ جب لڑکی نے تعلیم کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا تو اسے حکمرانوں کا ایک دلال ملا جو اپنے مالک تک پہلے ہی لڑکی کے حسن کی خبر پہنچا چکا تھا۔ اس لڑکی نے کہا اگر تم چاہو تو اسکالرشپ پر بھی تعلیم جاری رکھ سکتی ہو، تمہارا ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ دلال نے اپنے آقا کی تعریف کے پل باندھتے ہوئے کہا کہ آپ جا کر ان سے مل لو۔ لڑکی کو علم حاصل کرنے کا جنون تھا، وہ میری طرح علم کو فرض مان کر بیٹھی تھی، لہٰذا اس دلال کے کہنے پر وہ اس کے آقا کے پاس چلی گئی۔ دلال نے اسے بتایا تھا کہ صاحب رات کو فارغ ہوتے ہیں، اس لیے وہ رات کو صاحب سے ملنے چلی گئی۔ صاحب جو نشے میں دھت لڑکی کے حسن کا تماشا بنانے کے لیے، اس کی عزت لوٹنے کے لیے، اسے درندگی دکھانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے لڑکی کے پہنچتے ہی دلال کے ساتھ مل کر اس کی عزت پامال کرنا چاہی، مگر لڑکی نے مزاحمت شروع کر دی، یہاں تک کہ عزت کا دفاع کرتے کرتے لڑکی مر گئی اور مری ہوئی لڑکی کی عزت لٹ گئی۔ صبح اخبار میں خبر آئی تھی کہ ایک ڈانسر منشیات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے مر گئی ہے۔ لڑکی کی ماں نے لاکھ دہائیاں دیں کہ اس کی بچی پارسا تھی، مگر آزاد ملک کے آزاد اداروں نے میڈیکل رپورٹ میں موت کی وجہ منشیات کی زیادتی لکھا۔ مظلوم ماں کی دہائیوں کے باوجود پولیس کہتی رہی ہمارے پاس کوئی رپورٹ کروانے نہیں آیا۔ میڈیکل کالج کی انتظامیہ نے لڑکی کو اسٹوڈنٹ ماننے سے انکار کر دیا۔ عدلیہ کے منصفوں نے لڑکی کی ماں کو جھوٹا قرار دے دیا، یہاں تک وہ انصاف مانگتے مانگتے مر گئی۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے اسکینڈل میں بھی مستقبل کے حکمران کے شامل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ لڑکیاں دلالوں کے ذریعے لالچ دے کر فارم ہاؤس پر لائی جاتی ہیں اور پولیس کا بھی روایتی جواب ہے کہ کوئی شخص رپورٹ درج کروانے نہیں آیا۔ یونیورسٹی بھی اس سب کو پروپیگنڈا قرار دے رہی ہے۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اس معاملے میں کسی کو سزا نہیں ہوگی، بس یہ معاملہ فقط یہ بات سمجھا دے گا کہ مندرجہ بالا قول حضرت جنید بغدادی نے کیوں کہا تھا
اور مجھے تو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ خدا ایک ہی کتابوں کا بھی اور بابوں کا بھی، بس خدا کو پہچاننے کے لیے ضرورت بابوں کی ہے، جیسے اس بابے نے برسوں پہلے میرے ملک کے حالات کے حساب سے کہہ دیا تھا، نہیں، یعنی نامحرم مرد کبھی نہیں پڑھا سکتا۔